السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وجیہ زبیر۔ ناظرین، میں کافی عرصے تک کنفیوژن کا شکار رہی کہ بچوں سے کام کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے۔ یعنی کچھ لوگ کہتے تھے کہ بھائی بچوں سے کام کروانا چاہیے تاکہ دوسرے گھر جا کے ان کو آسانی ہو، مشکل نہ ہو، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ بھائی بچوں سے کام نہیں کروانا چاہیے کیونکہ شادی کے بعد بھی انہیں یہ سارے کام تو کرنے، تو کم از کم ماں باپ کے گھر میں تو سکون سے رہ لیں وہ، اور جب سر پہ پڑتی ہے سبھی کام کر لیتے ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں میں واقعی میں کنفیوز تھی میں، لیکن زبیر میرے ساتھ ہیں، چلتا پھرتا انسٹیٹیوٹ میرے ساتھ ہے۔ ایک دفعہ میں نے زبیر سے اس بات کا ذکر کیا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسی صورتحال میں بچوں سے کام کروائیں یا نہ کروائیں۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا دیکھو بچوں سے کام ہم اس لیے نہیں کرواتے ہیں کہ ہمارا کام آسان ہو جائے، بلکہ ہم بچوں سے کام اس لیے کرواتے ہیں کہ ان کے اندر احساس پیدا ہو۔ یعنی اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ ماں کی طبیعت خراب ہے یا ماں کہیں اور بہت زیادہ مصروف ہے اور گھر کے کام بھی ہیں اور بچہ اپنے کھیلنے میں لگا ہوا ہے، اپنے دوسرے کاموں میں لگا ہوا ہے اور اس کو وہ جو نظر ہی نہیں آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کو ماں کا احساس نہیں ہے۔ لیکن اگر بچہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ہاں بھائی ماں کی طبیعت خراب ہے اور وہ کام کر رہا ہے، اس کا مطلب اس کو ماں کا احساس ہے، اور سب سے پہلا احساس، سب سے پہلی محبت ماں کی ہی ہوتی ہے۔ اگر بچہ ماں کا احساس کرنا سیکھ لے گا، اس کا مطلب ہے کہ وہ باقی لوگوں کا بھی احساس کرے گا۔ اور ہماری سوسائٹی میں واقعی میں اس احساس کی تو کمی ہے، ہم احساس ہی تو نہیں کرتے دوسروں کا۔ جہاں تک کام کی بات ہے ناظرین، تو آپ کو پتہ یہ کہ آج کل پاکستان کے ہر دوسرے گھر میں میٹ موجود ہے، تو کام اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، بلکہ بہت سی مائیں بھی اس بات کی گواہی دیں گی کہ بچوں سے کام کروانے سے بہتر لگتا ہے کہ ہم خود کام کر لیں۔ بعض دفعہ بچے کام کرنے کے دوران اتنا کام پھیلا دیتے ہیں کہ مائیں پریشان ہو جاتی ہیں، لیکن بچے سے کام کروانا بھی ضروری ہے۔ اس کی میں آپ کو ایگزامپل دوں، اس احساس کی آپ کو ایگزامپل دوں کہ 27 جولائی کو ہمارے گھر سے مہمان رک کر گئے تھے 1 مہینے، اور 29 جولائی کو ہی میری 2 بہنیں آ گئی تھیں اور ساتھ میں زبیر کے دوست کی فیملی بھی آ گئی۔ تو ماشاءاللہ خوب سارے لوگ ہمارے گھر میں تھے۔ میں ڈنر وغیرہ تیار کیا۔ ڈنر کرنے کے بعد میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں کچن صاف کروں۔ اس دن میری میڈ بھی نہیں آئی تھی، تو جب میں کچن صاف کرنے کے لیے آئی تو علی نے کہا کہ ماما آپ کچن کیوں صاف کر رہی ہیں، چھوڑ دیں، آپ سو جائیں نا، آپ صبح سے کام کر رہی ہیں۔ میں نے کہا نہیں بیٹا، کچن صاف کرنا ہے، کہ صبح ناشتہ وغیرہ تیار کرنا ہوگا تو کچن پھیلا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ تو علی نے کہا اچھا آپ سو جائیں، آپ بعد میں نہ اٹھ کے کر لیے گا، آپ کام کریں گی، ہم لوگ یہاں پہ لیٹ رہے لانج میں تو ہم بہت ڈسٹرب ہوں گے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا چاہیے ہوتا ہے، تو مجھے بھی ہوا کہ چلو میں آرام کر لوں، تھک تو بہت گئی تھی میں سو گئی، لیکن ٹینشن بھی تھی کام کی۔ صبح 5:30 بجے میری آنکھ کھلی، میں فوراً کچن میں گئی کہ میں پہلے کچن صاف کر لوں۔ میں گئی، آپ یقین کریں میں حیران رہ گئی، کچن اس طرح صاف تھا کہ جیسے میں نے صاف کیا کچن۔ اور ایسے ہی بہت سارے کام جو مہمانوں کی موجودگی کی وجہ سے میں نہیں کر پا رہی تھی، جیسے فریج کی صفائی، کیبنٹس کو پراپر صاف کرنا، وہ سارے کام بھی ہوئے تھے۔ میں بڑی حیران ہوئی۔ صبح جب بچے اٹھے میں نے پوچھا کہ بھئی کام کس نے کیا، تو مجھے پتہ چلا کہ یہ کام علی، حرمین اور میری بہن کی بیٹی ابیہا، اس کا کام ہے۔ اور یہ آئیڈیا ابیہا کا تھا کہ بھئی کچن پھیلا ہوا ہے تو پھر ہمیں نا ماما کی مدد کرنی چاہیے، وہ مجھے ہی ماما کہتی ہے۔ تو مجھے اتنی خوشی ہوئی، اتنا پیار آیا تینوں بچوں پہ۔ تو یہ کام کیسے ہوا؟ کیونکہ ان بچوں کے اندر احساس تھا۔ ابیہا ہی ماشاءاللہ گھر کے سارے کام کرتی ہے، بہت صفائی سے کرتی ہے، حالانکہ وہ حرمین کی ایج کی ہے۔ تو یہ تینوں مل کے تو بڑے طریقے سے انہوں نے کام کر دیا۔ حالانکہ ہمارے گھر جب مہمان رکنے آتے ہیں تو بہت سی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ بچوں کا اسٹے ہمارے بچوں کے کمروں میں ہوا، تو انہوں نے کہہ کے صفائی سے منع کر دیا کہ بھئی ہم کیوں صفائی کریں، تمہارا روم ہے، تم لوگ صاف کرو اپنا روم۔ تو ہمارے بچے بھی ڈس ہارٹ ہوتے تھے کہ ماما پھیلاتے سب صاف ہمیں کرنا پڑتا ہے، تو ہم انہیں پھر گائیڈ کرتے تھے۔ تو دیکھیں اس ساری بات کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ بچوں سے کام کروانا اس لیے ضروری ہے کہ ان کے اندر احساس پیدا ہو۔ اسی لیے کام کے معاملے میں بیٹی اور بیٹے میں فرق نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا بھی آپ کا احساس کرے، اپنی فیملی کا احساس کرے، بات میں سوسائٹی میں لوگوں کا احساس کرے، جہاں کام کرتا ہے وہاں احساس کرے، تو پھر آپ کو بھی اس سے گھر کے کام کروانے چاہیے۔ کیونکہ اگر یہ احساس نہیں پیدا ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں کہ آفیسز میں بہت سے لوگ اپنے کولیگز کی مدد نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری ذمہ داری نہیں، ہم کیوں کریں اس کا کام۔ لیکن جس شخص کے اندر احساس ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، تم جاؤ اپنا پرابلم سالو کرو، میں تمہارے حصے کا کام کر لوں گا۔
नाज़रीन, इस बात को आप समझेंगे, एहसास छोटा काम नहीं है, इसलिए हम बार बार इस पे बात कर रहे हैं कि अगर आपका बच्चा एहसास करने वाला होगा, वो आपका भी एहसास करेगा, अपनी फैमिली का भी एहसास करेगा, जहाँ काम करता है उनका भी एहसास करेगा। इससे क्या फायदा होगा, हमारे माशरे में लोग एक दूसरे का एहसास करने लगेंगे। जैसे मैं जुबैर को देखती हूँ कि जुबैर माशाल्लाह सबका बहुत एहसास करते हैं, अपनी वालिदा का बहुत एहसास करते हैं, फिर जब शादी हुई तो उन्होंने मेरा ही बहुत एहसास किया। मैं तो कहती हूँ कि जुबैर माशाल्लाह से आप हर रिश्ते को बहुत खूबी के साथ निभाते हैं, आप पूरा इंसाफ करते हैं। क्योंकि बचपन है, वो भी अपनी वालिदा का हाथ बढ़ा देते हैं, काम करी अम्मी, साथ में काम करवा दिया बच्चों ने, और ये बहुत एक अच्छी और पॉजिटिव बात है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा तरक्की करे, हमारी सोसाइटी तरक्की करे, तो हर शख्स को अपना किरदार अदा करना होगा, अपने बच्चे को एहसास करने वाला बनाना होगा। और नाज़रीन, इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद हमसे सीखें, तो हमारी किताबें शुक्रिया, परवरिश और तरबियत मौजूद हैं, जो आप हासिल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करके। और अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके बच्चों की लाइफ ऑर्गेनाइज हो जाए, तो आप हमारे प्लानर्स हासिल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करके। और अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, घरेलू मसाइल हैं, शौहर की वजह से, बच्चों की वजह से मसाइल हैं, और आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं, तब भी आप नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।